الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا مخاصم له ولا مجادل له في الحكم والامتثال نشهد أن لا وحده وحيدا أحدا صمدا متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا حميدا محمدا راشدا مرشدا رشيدا بشيرا نذيرا محمدا داعيا شاهدا محمدا سراجا منيرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أسوتنا وقدوتنا وأروتنا محمدا حبيبنا وطبيبنا ولبيبنا وأديبنا
محمدا طبيبا وحبيبا ولبيبا محمدا أمينا ومبينا وكريما محمدا شفيقا أشفقا محمدا كريما أكرما محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما فاضلا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أطهرا أزهرا محمدا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد ساداتنا محمدا سيدنا وسيد عباداتنا محمدا سيدنا وسيد شرافاتنا كراماتنا إماماتنا إناباتنا قياداتنا محمدا ذا علم وحلم محمدا ذا عزم ونظم ورسم وجسم محمدا ذا جسيم وكريم ورحيم وبحر أميم ودر يتيم محمدا سيدنا ومولانا وإمامنا وإمام القيل والقال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا حسينا أحسنا من خدين وأذنين ومن كبين وكتفين وأذدين ومرفقين وذراعين ورسغين محمدا حسينا أحسنا من إبهامين سبابتين شهادتين قنصرين بنصرين محمدا كاملا أكملا من ضلعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين وحالين ودارين محمدا إمامنا وإمام القبلتين محمدا إمامنا وإمام الهجرتين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا إمامنا وإمام الدارين محمدا هو نبيه وصفيه محمدا هو دليله وخليله محمدا عبده ورسول الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسين
حسنا من رأس وحیث وکتف وکیف وجمة ولمة ووفرة وزفرة وأسرة ويسرى محمدا حسينا أحسنا من لسان وبيان وشان وعنوان وقرآن وفرقان وعلم وعرفان من إيقان وإتقان من دين وأديان من ذهن وأذهان من وطن وأوطان محمدا حسينا أحسنا من ذكر وأذكار من فكر وأفكار من دور وأدوار من ليل ونهار محمدا كاملا أكملا من ذكر وفكر من هنين وبدر من صبر وشكر من ظهر وعصر من عشاء وفجر محمدا كاملا أكملا من تحرير وتكرير وتبشير وتنذير وتعسير محمدا كاملا أكملا من تكميل وتنزيل وتعميل وترتيل محمدا حسينا أحسنا من جمال وجلال من قول وقال محمدا كاملا أكملا من مثال وامتصال وارتحال وارتجال وانتقال محمدا إمامنا وإمام الحسن والجمال أما بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام، ذی وقار معززین علاقہ، حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں، باوقار، با پردہ، با حیا، با شرم، با عزت، لائق صد احترام ماں، بہنوں، بیٹیوں، سب تو پہلے مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ عرش عظیم دا مالک، ساری کائنات تو زیادہ مہربان، اے اللہ ساری زندگی اپنی آسمان تو بھیجی ہوئی شریعت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی دا ہر لمحہ، ہر لحظہ قرآن و سنت دے مطابق
عملی طور تے گزارن دی توفیق عطا فرما اور میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرما۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ بر صغیر دے اندر، پاکستان و ہندوستان دے اندر، بر صغیر دے اندر اس مہینے دے اندر کچھ لوگ جشن مناندے نے، کچھ لوگ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم وفات مناندے نے، قسم و قسم دیاں تقریبات ہوندیاں نے، اپنے اپنے ذوق، مسلک، سوچ اور فکر دے مطابق اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر کوئی ولادت منا رہا ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم وفات منا رہا ہے۔ میرے انتہائی قابل قدر اہل علم علماء کرام بیٹھے نے، دین اسلام دے اندر نہ کوئی سوگ دا دن ہے، نہ کوئی جشن دا دن ہے۔ دن مناونا اسلام دے اندر خوشی اور غمی دا دونوں نہیں ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر اگر دن مناونا ہوندا تو یہی ربیع الاول دا مہینہ ہے، 610 عیسوی ہے۔ 571 عیسوی نو اللہ دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے 9 ربیع الاول میں تشریف لے آئے، اور بعض لوگوں دا اس دے اندر بھی اختلاف ہے، اور پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس دے بارے مولانا احمد رضا خان صاحب فرماندے ہیں کہ انہاں دی ہر وقت نگاہ لوح محفوظ تے لگی ہوئی۔ ملفوظات دے اندر انہاں کیا فرمایا؟ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی ہر وقت نگاہ لوح محفوظ تے ہے، جو بھی وہ بات کر دینے وہ لوح محفوظ تو دیکھ کے کر دیں، جو بھی بات کر دیں لوح محفوظ تو دیکھ کے کر دیں۔ تے جیڑی گل لوح محفوظ تے لکھی ہو غلط ہو سکتی؟ بولو، جمعے دے خطبے تے نہیں ہے بیٹے، وہ بات غلط ہو سکتی نہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فرماندے نے کہ پیران پیر تے دستگیر تے غوث اعظم تے جنہاں دے حکم تو بغیر سورج بھی طلوع نہیں ہوندا، انہاں دی نگاہ ہمیشہ لوح محفوظ تے ہے۔ تے پیران پیر فرماندے نے میں لوح محفوظ تے ویکھیا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی 10 محرم نو ہویا۔ کدوں ہویا؟ 10 محرم نو۔ میں تو کوئی تبصرہ نہیں کردا، مولانا احمد رضا خان صاحب یا انہاں دے منن والے دس سکدے نے یا بابے نو غلطی لگ گئی ہے یا مولانا احمد رضا خان نو غلطی لگ گئی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تحقیقی قول دے مطابق 9 ربیع الاول نو ہے، بروز سوموار ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے ہیں، اور جدو پیدا ہوئے میری بات تے غور کرنا، اس وقت محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، اگر ایام مناونا اسلام دے اندر ہے تو پھر سب تو بڑا عزت والا وہ دن ہے جس دن محمد بن عبداللہ 40 سال تک مکے دی سرزمین دے اندر اس دا تعارف محمد بن عبداللہ نال ہے۔ یہی 610 عیسوی ہے، 9 ربیع الاول ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر تے پہلی وحی 9 ربیع الاول نازل ہوئی ہے۔ امام الانبیاء نبوت دا تاج 9 ربیع الاول نو منایا گیا ہے۔ حضرات دن وہ بھی بڑا بہتر ہے، سب تو اچھا ہے جس دن اللہ دے رسول پیدا ہوئے، لیکن اللہ دے رسول پیدا ہوئے محمد بن عبداللہ ہے۔ مسلمانوں واسطے تو سب تو بڑا قیمتی دن ہے، سب تو زیادہ عزت والا دن ہے، جس دن محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن رہے ہیں۔ وہ دن 9 ربیع الاول ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جس دن محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بن رہے ہیں، محمد بن عبداللہ کو رحمت للعالمین بن رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین بن رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو میرا پیارا پیغمبر محمد بن عبداللہ تو اج سید
اے محمد بن عبداللہ ہے، آج محمد الرسول اللہ سید الاکرمین والآخرین بن رہے ہیں، اے محمد الرسول اللہ جو پہلے محمد بن عبداللہ ہے آج بشیرم و نذیرہ بن رہا ہے، اے وہی محمد بن عبداللہ ہے جو پہلے محمد بن عبداللہ ہے آج اللہ کا پیارا پیغمبر سراجم منیرہ بن رہا ہے۔ پہلے لوگ بھی کہتے ہیں یا محمد، لیکن جدو نبوت تاج پایا ہے اللہ فرمانا خبردار، اور محمد نو میں بھی محمد کر کے نہیں چھڈاں گا، اور میں محمد کی عزت کراں گا جدو بلاواں گا یا ایھا الرسول کر کے بلاواں۔ اگر دن مناونا ہے، دن مناونا ہے، اے نعرے میرے مناظر اسلام، برادر اسلام، مفکر اسلام واسطے جوڑ کے رکھو۔ بس میں نعرے دا قائل بھی نہیں تے نالے میں اپریشن کرا کے آیا بیٹھا تے جزاک اللہ۔ بس میں توڑے کے ہاتھ بنے نہ ہون، میری تقریر نعرہ نہیں تو سمانا۔ بات سمجھو، اگر ایام مناونے نے تے کائنات دے اندر اسلامی تاریخ سب تو بڑا عزت و عظمت والا دن ہے جس دن اللہ دا رسول صرف محمد بن عبداللہ نہیں، آج کائنات دا امام الانبیاء بن رہا ہے، سید الاتقیاء بن رہا ہے، سید الرسول بن رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے محمد بن عبداللہ نو آج محمد بن عبداللہ نہیں آج حامل لوائے حمد بنا چھوڑیا ہے۔ یہ وہ نبوت دن ہے جس دن اللہ نے سونے محمد رسول اللہ نو جنت مالک بنا چھوڑیا ہے۔ یہ وہ دن ہے نبوت دن جس دن مالک کی کائنات نے لوح محفوظ تے رکے ہے قرآن نو محمد دے علم نشرہ دے سینے تے نازل کیتا۔ اگر دن مناونا ہے تو پھر دنیا دے اندر، اسلام دے اندر نبوت بعد سب تو بڑا خوشی دا دن وہ ہے جس دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح پہ کر دے۔ وہ مکہ جس جو اللہ دے رسول ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کر دے ہوئے ہیں، اللہ دے رسول نے بیت اللہ دی طرف منہ کیتا ہویا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی اکھاں وچوں آنسو نے، آپ نے فرمایا بیت اللہ، او مکے دی سرزمین، میرا دل نہیں کردا تینوں چھوڑن، میرا دل نہیں کردا۔ بچپن گزرے میرے پیارے پیغمبر دا، جنہ گلیاں وچ میرا رسول کھیلدا ہویا جوان ہویا ہے، وہ اللہ دی بیت اللہ والی سرزمین، اللہ دے پیارے پیغمبر دی اکھاں آپ دیدہ نے، آپ رو رہے نے اور فرما رہے ہیں بیت اللہ میرا دل نہیں کردا تینوں چھوڑن نو، پر میری قوم میں تھے رہن نہیں دیندی۔ وہ مشکل گھڑیاں اللہ دا پیارا پیغمبر آج 8 سال بعد اس بیت اللہ دے اندر فاتح بن کے آیا ہے۔ آج مکہ دی سرزمین فتح ہو چکی ہے۔ وہ میرے پیارے پیغمبر دے دندان مبارک توڑنے والے، میرے پیارے پیغمبر دی اتے اٹھا دیاں اوجھریاں تے گندگیاں سٹن والے، میرے پیارے پیغمبر دے چہرے تے تھکن والے، میرے محبوب پیغمبر دے گھر وچ گندگیاں سٹن والے، آج مکہ فتح ہو چکا ہے۔ سارے سر نگوں ہوئے کھڑے نے، سر جھکا کے کھڑے نے، 10,000 دا قدوسیاں دا لشکر موجود ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جس نو بیت اللہ وچ آج نماز کو نہیں سی پڑھن دیندا، آج بیت اللہ دی چابی میرے محمد رسول اللہ دے پاس ہے۔ رب کعبہ دی قسم، اگر اسلام دے اندر جشن ہوندا، اسلام دے اندر کوئی دن خوشی دا مناونا ہوندا تے فتح مکہ دے دن تو بہتر دن کوئی نہیں۔ آئیے اس تو بھی بڑا عظیم دن ہے، حجۃ الوداع دا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین دی تکمیل دی خاطر، جس شریعت دی خاطر اللہ دے رسول نے وطن چھوڑے ہے، جس دین اسلام دی خاطر رسول اللہ دے گھر والے تے تبرہ کیتا گیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر آپ دے بستر نو آلودہ کیتا گیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر نبی دیاں بیٹیاں تے تشدد کیتا گیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر سمیہ دو اٹھا میں چیری گئی ہے، جس دین اسلام دی خاطر حضرت عمار نو پانی میں گھوتے دیتے گئے نے، جس دین اسلام دی خاطر حضرت بلال آگ دے انگارے تے تڑپ دا پیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر خبیب دے گلج پھندا پایا گیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر میرے نبی دے چاچے سید شہداء نو میاں مسلا کیتا گیا ہے، شہید کیتا گیا ہے۔ رب کعبہ دی قسم آج حجۃ الوداع دا دن ہے۔ اللہ فرماندے نا سونا تیری 23 سال دی محنت اج رنگ لئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او سونیا
کیتی ہے میں تیری شریعت اج آسمان تو مکمل کر چھوڑی. اگر ایام مناونے ہوندے تو اس تو بڑا خوشی دا دن کوئی نہیں کہ وہ شریعت جڑی آدم علیہ السلام تو چل دی آئی 1,24,000 پیغمبران تو گزری مگر مکمل نہ ہو سکی. آج وہ شریعت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل ہو چکی ہے. میرے بھائیو اسلام دے اندر جشن نہیں نہ کوئی حزن و ملال دا دن مناونا جائز ہے. اگر حزن و ملال دا دن کوئی مناونا جائز ہوندا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تے تو صحابہ رو رہے نے. نبی دی وفات تے سیدہ فاطمہ تو زہرا رو رہی نے. نبی دی وفات تے ازواج مطہرات دے اکھاں وچوں آنسو نے. نبی دی وفات تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مہاجرین و انصار غم زدہ نے. لیکن اس تو بھی بڑا زیادہ مصیبت اور غم والا دن ہے غزوہ احد دا جس دن اللہ دے رسول اپنے چچا مبارک دی لاش تے آئے نے. لاش پہچانی نہیں جا رہی, اکھاں نکال دیتیاں گئی نے, ہونٹ کٹ لے گئے نے, زبان کٹ لی گئی ہے, دانت توڑ دیتے گئے نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہیں رہے کہ میرا چاچا کہاں ہے, کون ہے. لاش مسلح ہو چکی ہے. نبی علیہ السلام دی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیا نے آپ نے ہاتھ اٹھائے اپنے بھائی حمزہ دے انگلیاں دے پوریاں کو پہچانیا. کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑے چاچے دی لاش مبارک ہے. رب کعبہ دی قسم میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسو نے. نبی دی وفات تے دنیا روئے لیکن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہے کہ جس دی وفات تے میری نبی دی اکھاں وچوں آنسو آ رہے نے. اور آپ فرما رہے ہیں اتنے غم زدہ نے لَأَقْتُلَنَّ 70 مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ جب تک میں 70 قریشی سردار دا قتل نہیں کر دیں گا میں محمد دا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. اتنا غم والا دن ہے. اگر کوئی دنیا تے غم والا دن مناونا ہوندہ, دنیا دے اندر کوئی افسوس و مصیبت والا دن مناونا ہوندہ تو پھر اسلام دے اندر غزوہ احد منایا جاتا. توجہ کرنا, اسلام دے اندر نہ وفات دا یوم وفات ہے نہ اسلام دے اندر یوم ولادت اور جشن ہے. اسلام نے حکم کیا دیتا ہے, اللہ نے نبی نے قرآن نے اللہ نے اس امت میں حکم کیا دیتا ہے, جشن نہیں منانا, میرے نبی دی دعوت اور مشن کو اپنانا ہے. آئیے قرآن سنیے. جشن نہیں, مشن پیغمبر ہے. پیغمبر دا مشن کیا ہے میں تمہیں قرآن سنانا. اور میں پہلے معذرت پہ کرنا, میں جمعہ پڑھانا جمال مصطفیٰ نلکا کو حالہ برادر بھائی احسان الہی اولک صاحب دی مسجد دے اندر تے میں پہلے دن انہوں نے آکے کہ میں قرآن پڑھ سکنا, مینوں شعر و شاعری تے نعتاں نظماں آندیاں کوئی نہیں. تے میں رکھا جی ہاں ایک سریکی دا دیہات دا بندہ. اللہ رب العزت مینوں بھی تانوں بھی سب نو پوری کائنات دے مسلماناں قرآن مجید تے اور نبی اکرم دی سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. نبی دا مشن کیا ہے؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. رب کائنات فرماندے نو جند جیویو میرا یارا کائنات دا سردارا ہے. کل انہوں دس جو میرا مشن کیا ہے, میں محمد رسول اللہ کڑے مشن تے آیا, میری دعوت کیا ہے, میرا راستہ کیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے کل ہذہ سبیلی. او لوگو آؤ میں تم دساں میرا کیڑا راہ ہے, میں کس راستے تے چلان واسطے آیا, کیڑا مشن لے کے آیا ہے. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. میرا مشن کیا ہے کہ میں لوگوں اللہ دی طرف بلاؤن واسطے آیا. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ
جے کوئی بندہ دا یار مینوں عزت چاہیے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ادعو اللہ آ میں تینوں دساں تینوں عزت کیڑے دروازے تو ملدی ہے اللہ دے پاک پیغمبر سونا پاک پیغمبر دی دعوت کیا ہے پوری کائنات انسانیت نو اللہ دے دروازے تے لے کے آنا ہوراں دے دروازے کو ہٹا کے زندگی دے ہر معاملے دے اندر اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ جے کوئی آدھا یار مینوں پتراں دی لوڑ آئی اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ادعو الی اللہ آ میں تینوں اس اللہ دے دروازے تے لے کے جاواں یا بولے من یشاء اناسا و یا بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا آج پتراں دی لوڑی تا ادعو الی اللہ میں تینوں اس اللہ کو لے کے وینا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدتا ورزقکم من الطیبات آج تو پتر لینے نہیں ادعو الی اللہ میں تینوں اللہ دی طرف بلینا جڑا توڑے وچوں بیویاں توڑیاں بنا کے تے وقت توڑے میل ملا وچ پتر تے پوتریاں والا بنا دیندا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ میں اللہ دی طرف بلان واسطے آیا جے کوئی آدھا یار میں وڈا اوکھا ہویا کھنا میں وڈا پریشان آئے مینوں وڈے دکھ تے تکلیفیں وڑیاں بیماریاں میں کڑے پاسے جاواں اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا او مردیاں ول نہ جاویں پیا ہے او کائنات دے ملہ پیراں ول نہ جاویں کائنات دے تویزاں دھاگیاں ول نہ جاویں کائنات دے جیندیاں وال نہ جاویں کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ میں تینوں اس اللہ دے بوئے تے لے کے جاواں جڑا کائنات دیاں ہر مصیبتاں نو دور کرن والا ہے تینوں دا تعارف کراواں مردیاں کولوں منگن والا ادعو الی اللہ میں تینوں اللہ دی طرف بلا رہا ہے جڑا مصیبتاں تے پریشانیاں وچوں انجے کڈ لیندا جویں آٹیوں وال نکل جاندا ہے ویکھیا نہیں یونس علیہ السلام والے مچھی دے پیٹ دے اندر ہے نا کوئی جانو سیانو کوئی نہیں کہنوں پتہ کوئی نہیں کیڑی جگہ تے رہندا تے کتھے نہیں رہندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے ادعو الی اللہ میں تینوں اس اللہ دا تعارف کراواں جڑا مچھی دے پیٹ چوں باہر کڈن والا یونس علیہ السلام نو وظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم او دنیا دیاں ٹھوکراں کھاون والے میں محمد دا مشن کیا ہے ادعو الی اللہ میں ساری کائنات نو اللہ ول بولینا جے تو آکھیں یار مینوں تا اتنے سال ہو گئے مینوں پتر نہیں پہ ملدا میں پتراں دی تلاش دے اندر اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ادعو الی اللہ میں تینوں اس اللہ کول لے کے جاواں جیڑا 120 سال دی عمر دے اندر بھی پتر دے ونتے آئے تے ڈکیاں پاون والا کوئی نہیں اللہ پاک فرمانے تینوں سناواں قرآن رب کائنات فرمانے میرا زکریا علیہ السلام سڈیندا کھڑا ہے تے آخدا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجا آویا میں تینوں دساں کیوں ودا مولویاں دے بوئے تے دھکے کھانا ہے کیوں ودا پیراں
دے درواہاں تے دھکے کھانا ہے؟ کیوں ودا مویاں تے جیندیاں دیاں منتاں کرنا ہے؟ ادعو الاللہ، میں تینوں اس اللہ دے بوئے تے لے جاواں جڑا دیندا تے 120 سال دے بعد بڈھڑیاں نو پتر دے چھڑیندا ہے۔ ادعو الاللہ، آمد نو اللہ واللہ کے جاواں۔ نبی دا مشن کیا ہے؟ ساری کائنات نو دنیا دے دروازے تو چھڑا کے رب دے دروازے تے لے کے آنا ہے۔ جے کوئی آدھا یار مینوں تے دودھ دی لوڑ ہے، میں تے یارویاں نہ دیواں تے مینوں دودھ نہیں ملدا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ادعو الاللہ، آمد نو اللہ دا تعارف کراواں جڑا دودھ دیاں فیکٹریاں بنان والا ہے۔ وَلَأَنَا إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ تو یارویاں لے کنو دودھ منگنا ہے، ادعو الاللہ، آمد نوس اللہ کنو لائے کے جاواں جڑا اللہ گوبر تے میاں خون دے درمیان دے اندر لبانن خالصا، آئے ہائے، لبانن خالصا سائغن للشاربین۔ ادعو الاللہ، اور جیڑی چاہتے بھی تینوں جس قسم دا مسئلہ آ جائے غیر ورنہ جا میں محمد دا مشن نہیں۔ ادعو الاللہ، یہ تینوں گوشت دی لوڑ پہ گئی ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے ادعو الاللہ، آمد تینوں سے اللہ دا تعارف کراما۔ والذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ جیڑی شاید بھی لوڑ پہ ونی ادعو الاللہ، میں تینوں اللہ دی طرف بلاؤن واسطے آیا نہ ہے، میں تینوں غیر دے دروازے تے نہیں جان دیندہ ہے۔ اے مشن ہے میرے محمد الرسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ۔ جے تینوں لوڑ پہ گئی سواریاں دی، تینوں لوڑ پہ گئی جانوراں دی، اللہ پاک فرماندے نے کہ غیر دے دروازے تے نہیں۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ادعو الاللہ، میں اللہ دی طرف تینوں دعوت دینا ہے۔ اور کیوں غیروں دے دروازے تے دھکے کھانا ہے؟ ان والانعام خلقہا لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تاکلون۔ رب کائنات دے پاک پیغمبر دا مشن کیا ہے؟ ادعو الاللہ، یہ کو لفظ یاد سے رکھو، ادعو الاللہ، میرا مشن کیا ہے کہ میں اللہ وال بلائندہ ہونا ہے۔ اور جشن مناون والے آ، تیرا مشن کیا ہے؟ تو تے آنا رب سندہ ہی نہیں۔ یہ دا مشن کیا ہے؟ اللہ سندہ ہی نہیں۔ کون نہیں سندہ؟ او جڑا حیو قیوم ہے۔ اللہ دے بارے عقیدہ ہے نا کہ اللہ زندہ ہے، عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کوئی مسلمان ہے یہ جی ہے جڑا مسلمان بھی ہوئے تے آکھے اللہ تے موت آ گئی، سارے اندہ عقیدہ ہے نا اللہ زندہ ہے۔ کسے کو لی پوچھ لو اللہ کتھے، مولوی آدھا شاہ رگ تو ہی نیڑے، کتھے؟ شاہ رگ تو ہی نیڑے۔ ہائے ہائے، جیندہ بھی ہے، حیو قیوم بھی ہے، تے شاہ رگ تو نیڑے بھی ہے، تے وقت بھی جنے میری نہیں سندہ۔ تیری سندہ کون ہے؟ جڑے او بابا کاکی تاڑ موئے ہویا، او بابا شہید، او بابا فلانا دڑکی شاہ، شاہ رگ تو نیڑے جیندہ سندہ نہیں، تے جنے مویا جڑا او میری ولائندہ نہیں۔ آئے میرے نبی دا مشن نہیں ہے۔ اہل حدیثو، اہل حدیث رہو، اللہ دی قسم مبارک ہوئے اہل حدیث نو جس دے پاس مشن محمد رسول اللہ۔ مشن نبی دے نہیں کہ زعفران دے تویزہ نال بیٹھ کے پتر دے رہے بیٹھا۔ کوئی اہل حدیث ناراض نہیں ہوندہ پہ؟ اہل حدیث ہیں جی ماشاءاللہ بازے دیہاڑے بن گئے نے ہونا،
اللہ سانو اس وبا کو محفوظ فرما۔ توجہ کیجئے، ادعو اللہ، اللہ دے نبی دا مشن کیا ہے؟ میں تینوں اللہ دی طرف دعوت دینا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو اللہ اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی، میری بھی یہ دعوت ادعو اللہ ومن اتبعنی، تے جڑے میرے پیروکار تے میرے پیچھے چلن والے صحابیان یا وہابیان، انہاں دا مشن ہی کیا ہے؟ ادعو اللہ، اللہ دی طرف بلانا، میں اللہ دی طرف بلانا ہے۔ اے میاں اللہ دی طرف میں تے نہیں جاندا اللہ کون ہے، کتھے رہندا ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، کدی کتنیاں سندا ہے، کس ویلے سندا ہے، اچا سندا ہے، چھکا سندا ہے، کہڑے وسیلیاں واسطے نال سندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ادعو اللہ، میں تینوں اللہ ول لے جاواں ہے۔ میرا اللہ کہو جی ہے، اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اور پوچھنا ہے میں کیویں اللہ نو سڈا، انہوں تے میں جاندا کوئی نہیں، انہوں ویکھیا کوئی نہیں۔ فرمایا میں تینوں ادعو اللہ، اس اللہ دا تعارف کرا چھوڑا۔ تیری زندگی دا سانس اتنا تیرے نیڑے نہیں ہے جتنا رحمت دا کوٹھا اس تیرے نال پایا ہویا ہے۔ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ تو نیڑے تے باقی ٹائم دا پوچھنا ہے۔ مولویاں کولوں جاویں، تویزاں لیاں کولوں جاویں، درگاہ لیاں کولوں جاویں، موہیاں جی دیاں کولوں جاویں، تینوں کوئی نہ کوئی وقت دین گے، مگر میں جس اللہ دی طرف تینوں بلا رہا ہوں، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان۔ ٹائم کوئی نہیں، ویلا کوئی نہیں، جس ویلے مرضی آوی، جیڑی حالت وچ مرضی آوی، اور تم ٹریکٹراں تے حال چلیندا ودا، شور شرابے دے اندر ودا ہے، اور دوے جسم وی سڈے اگلے آکھن گے میاں پہلے شور بند کر، ٹریکٹر بند کر، پیچھے سانو اپنی سنا۔ اللہ فرماندا اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اور تو ٹریکٹر تے حال وی چلائی رکھ تے مینوں دل دے حال بھی سنائی رکھے، میں تے اے بھی نہیں آتا شور بند چکر، تو پانی لا کے ودایا ہے، کسی چلائندہ پہ ہیں، کہیں چلائندہ پہ ہیں، کھال ودا کھٹینا ہے۔ اللہ فرماندہ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، تو کھال بھی کھٹی رکھ، دل دے حال بھی سنائی رکھے۔ او آمد نو کڑے اللہ دا تعارف کرندہ پہ آئے، قل ھذہ سبیلی ادعو اللہ، میں اس اللہ وال سنانا، انہیں وال بلاندہ پیا ہے۔ وہ کملے جنوں تو بول کے سنا بھی نہ سکے، جنوں تو زبان ہلا بھی نہ سکے، دل دے اندر خیال چکرے، تو دل چ خیال کرے گا جڑے رب دی میں دعوت دے رہے ہیں، تیرے دلوں دے حال نو بھی جان کے تیری ہر ضرورت نو پورا کر دے گا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو اللہ، ادعو اللہ، میں اللہ والا دعوت دیندہ ہونا، میری دعوت اللہ والے آوج تو آنکھیں میاں، میں اللہ والا دعوت تمہیں دے رہے ہیں۔ سونا محمد رسول اللہ، میں نو تے عزت دی لوڑے، میں نو عظمت دی لوڑے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندے ادعو اللہ، میں تینوں اس اللہ دا تعارف کرینا۔ دنیا دے خزانے وچ عزت نہیں ملدی، دنیا دے گدی نشینی وچ عزت نہیں ملدی، دنیا دے مال وچ عزت نہیں ملدی، دنیا دے دولت نال عزت نہیں ملدی، دنیا دے حسب نسب نال نہیں ملدی، او عزت دے طالبہ ادعو اللہ، میں تینوں اس بوہے تے جاواں، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔
پائے ونجے تینوں کہیں غیر وال ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں ادعو اللہ میں تینوں اللہ وال بلیندا پیا میرے اللہ وال آ جا جیڑی شے دی لوڑ ہووی میں اللہ دا پیارا پیغمبر تینوں اس دروازے تے لے کے جانا کہ جیندے دروازے وچ کمیاں کوئی نہیں تے جیندے دروازے تے رحمت ہی رحمت نظر پئی آندی ہے وہ تو گناہ کولوں ڈریا کھڑا نا اج مولوی آدا سا گناہگار ہیں ادعو اللہ میں تینوں اللہ وال لے کے جانا ہے تو آنا میں تے وڈا پریشان ہے میرا کوئی دنیا تے سجن تے بیلی کوئی نہیں میرا یار کوئی نہیں میرا وفادار کوئی نہیں مینوں تے کوئی ایو جہی ذات چاہیے ہے جڑے اوکھے ویلے مینوں کڈ دے نا اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ادعو اللہ میں تینوں اللہ دے بوئے تے لے جاواں تینوں دساں کیڈا مہربان ہے او کتنے اوکھیاں ویلیاں وچوں کڈن والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی جیل دے اندر پہ ہویا ہے نانکے بھی کوئی نہیں دادکے بھی کوئی نہیں ابا جان نو بھی پتہ کوئی نہیں او کوئی بولیاں سمجھن والا بھی یوسف علیہ السلام دیاں کوئی نہیں یوسف علیہ السلام دیاں سفارشاں کرن والا ہی کوئی نہیں یوسف علیہ السلام دے بارے ہمدردی دے بولن والا کوئی نہیں اے تنہا ہے قیدی ہے غلام ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ادعو اللہ آو جے تو اوکھا پسیا کھلا تے میں تینوں اس مالک دے بوئے تے لے کے جاواں ہے جتھے پردیس دے اندر ہے یوسف علیہ السلام پہ سڈیندا جنوں تینوں ادعو اللہ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب لہ ربہ ہائے ہائے فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ابو طالب دے گھر دعوت ہوئی ہے نا تے صفوان نے تاریخ اور احادیث دی سیرت دیاں کتاباں چ اس نے راستے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوک دیتا منہ تے جڑے اللہ دے پیارے پیغمبر دے گل وچ رسیاں پا کے گھسیٹ رہے نے انہاں تے تھوکنا کیا بات ہے جاؤ سیرت دیاں کتاباں پڑھو اگلی بات سنی میں بات ختم کر لگا میرے بات ماشاءاللہ مناظر اسلام بیٹھے نے اور میں نے تیسرا دن آپریشن کرا کے آیا لیکن میرے بھائیوں دی محبت پیار اور انہاں دا حکم میں حاضر ہو گیا سنیے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے نو لوگو میرا مشن کیا ہے ادعو الی اللہ اج اہل حدیث دی دعوت بھی کیا ہے ادعو بولو ادعو الی اللہ اہل حدیث بھی دعوت اللہ وال دیندا ہے اے کسے غیر وال دعوت نہیں دیندا ہے اللہ وال بلاندا آؤ لوگو اللہ وال آ جاؤ اللہ دی بات من لو رب کائنات فرماندے نے اپنیاں ساریاں منوا میں تقریر ختم پہ کرنا ادعو اللہ آؤ اللہ والا اللہ پاک فرماندا بندہ تو اپنے سارے دکھ سنائی رکھے اپنیاں ساریاں سنائی رکھ میں تیریاں سناواں گی سی تیریاں مننا گا بھی سی تو ساریاں منوا میری ایک من لائے توجہ ہے تو ساریاں سنا میری ایک سن لائے تو ساریاں اپنیاں منوا لائے میری ایک من لائے اللہ تیری کیڑی حق ہے اللہ دا پاک پیغمبر اللہ پاک فرمانے نے او جند جیویو میرا یارا فاستجیبوا لی میری ایک من لین اپنیاں ساریاں سنا میں میری ایک سن کے من لین اللہ تیری کیڑی ایک مننی ہے رب کائنات فرمانے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله تو
تو ساریاں سنائی رکھیاں کر سارے شکوے کیتی رکھے کر سارے دکھ سنائی رکھے کر میں دنیا دے قانون تا توڑ دینا اپنے بوے تے آئے انہوں کدی خالی نہیں جان دیندہ ہوندہ ہے ایک لمبا وقت ہے سورہ مجادلہ دا ابتدا پڑھ کے ویکھ لائے ایک بی بی روندی بیٹھی اللہ دے پیارے پیغمبر دے سامنے سونا جی میرے گھر والے نے میرے نال زہار چکیتا ہے میرے گھر والے نے مینوں ماں بہن نال تشبیہ دے دیتی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تواڈے دروازے تے آئی ہاں مینوں ہور دروازہ تے اتھے لبدا ہی کوئی نہیں نہ ہے تو بہتر رحمت والا دروازہ کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بی بی لستو حللو حرامن ولستو حرمو حلالا میں اللہ دی شریعت نہیں تبدیل کر سکتا جیڑا اللہ حلال چا کرے میں انہوں حرام نہیں کر سکتا جنہوں حرام چا بناوے میں حلال نہیں کر سکتا اے بی بی ترلے کرن دیئے اللہ دا پاک پیغمبر انکار کرن دینے اے اصرار کرن دیئے انکار پہ کرن دینے بی بی تھوڑی جی دور گئی ہے انہیں نالی ہو کے تے کیوں نوے میں مالک کائنات نال اپنا رابطہ کر لواں ادعو الاللہ اللہ دے پاک پیغمبر دی منن والی خلا اے اللہ ور رجوع چا کرن دیئے تے دی یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو انت المعد لکل شیء ما یتوقعو یا من یرجا للشدائد کلہا یا من الیہ المشتقى والمفزع مالی سوا کرعیب باب کہیلتن ولا اردد تفائی باب نکرہو یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو او دلوں دے حال جانن والیا دلوں دے راز جانن والیا تینوں تو پتہ ہے جو میرے ہن سارے بوئے بند ہو گئے ہن کوئی بوا بھی کوئی نہیں دنیا تے مخلوق چ رحمت للعالمین دا دروازہ ہی اج اس کو لی نا امید ہو گئیاں ہے ہن تیرے بوئے تے آئیاں مالی سوا کرئی بے باب کاہلتن ولا اردد تفائی باب نہ کرو ہن تیری رحمت دا بوا کھڑکیں دی پیاں جے تو نہیں سننا تا میں آپ چا دس میں کیڑے دروازے تے جا کے اپنے دل دے حال سناواں اللہ دے پاک پیغمبر اسے مجلس دے اندر بیٹھے نے جبریل امین آ جاندے نے وہی لے کے آئے نے حکم بعد وچ دسے ہے تے پہلے دسے ہے جو جیڑا میرے نال تعلق چا جڑیندا ہے میں انہوں کدی خالی نہیں جان دیندا ہے قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما او جند جیویو میرا یارا تو تا نہیں سنیا قد سمع اللہ قول اللتی اللہ نے یقیناً سن لیاں گلاں اس بی بی دیاں تجادلو کا جڑی توڑے نال لڑدی جھگڑدی کھڑی آئی اصرار کریں دی آئی سونیا میں کتھے جاواں ان بڑھاپے دے اندر مینوں میرے شوہر نے ماں بہن نال تشبیہ چ دتی ہے شریعت دا قانون نیاندا پیا ہے کہ جڑا ماں بہن نال محرمات نال تشبیہ چ دے ہمیشہ واسطے حرام ہو جاندے اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن نازل ہویا ہے اللہ پاک فرمانے نو جند جیوی ہو میرا یارا کائنات دا سردارا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ وقت میں اللہ وال شکایت لے کے جس لے آ گئی ہے اللہ پاک فرماندہ واللہ یسمع تحاورکما سندہ تے میں پہلے بھی کھڑا میں جاندہ تے پہلے ہی کھڑا میں پر اس واسطے چپ کر کے رہا ہے اجا میرے محمد دے دروازے تے کھڑی ہے جدہ میرے دروازے تے آ گئی میں ساریاں مشکل آسان کر دیں گا حضرات میں آخری بات بار بار آخری ہر مولویت ہے آخری بات ہے اللہ فرماندہ ساریاں سنا
میری حکا سن لائے ساریاں منوا میری حکا من لائے ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو بس حکا گل میری پلے جبانے جیڑا کچھ میرا محمد تینوں شریعت دین دے وے انہوں چھوڑے نہ پیا وما نہاکم عنہ فانتہو تے جیڑی چیز تو روکے وہ دا اصرار نہ پیا کریں رک جاویں بس میرے محمد دے پیچھے ٹردہ رہ بنے وقت تو جتنا گناہگار بھی ہوئے گا رب کائنات فرمانے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم ہکا گل میری من چاہ میرے محمد وفادار تو بن ونجے یحببکم اللہ میں تینوں اپنا یار بنا لیسا میں تینوں اپنا سجن تے دوست بنا لیسا یغفر لکم ذنوبکم میرا وعدہ ہو گیا مصطفیٰ دا وفادار تابعدار تو بن ونجے گناہ دیاں گٹھڑیاں میں صاف کر دیں میرے بھائیو اللہ رب العزت سانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشن تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ